یہ لکھواتے ہیں، اس کا چودھری محمد حسین کے نام سے ہے وہ دیباچہ، لیکن در حقیقت وہ لکھا ہوا اور وہ پورا ڈکٹیٹ کیا ہوا علامہ اقبال کا ہے۔ تو وہ تمثیلی نظم کیا ہے؟ علامہ اقبال کا پہلے سے خیال تھا کہ معراج نامے پر ایک کتاب لکھی جائے۔ اسی وجہ سے علامہ نے تقریباً تمام افلاک کی سیر کی کتابیں جو انگریزی میں یا اردو میں یا عربی اور فارسی زبان کے جو تراجم تھے سب کو پڑھ ڈالا تھا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ علامہ نے کہا تھا کہ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ تو علامہ کو یقین تھا کہ یہ کتاب میری جاوید نامہ جو شاہکار ہے، خود کہتے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کا سمجھنا مشکل ہے۔ کیا بات ہے؟ سمجھنا مشکل اس وجہ سے ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے شاعری میں جس کو کہتے ہیں ابلاغ، ترسیل یا اظہار۔ یہاں شاعر نے شعر کہا، آپ سمجھ گئے۔ اگر اس ابلاغ اور ترسیل کے مسئلے میں بہت سی کوششیں، اگر ادق الفاظ آئیں، اگر تلمیحات آئیں، اگر اصطلاحات آئیں، اگر ایسے مسائل آئیں جس سے قاری یا سننے والا ناآشنا ہو تو مشکلات ہوتی ہیں، اور جاوید نامے میں یہی ہے۔ یہ میں گفتگو اس وجہ سے آپ کے سامنے شروع کر رہا ہوں کہ جاوید نامے پر گفتگو کرنا کافی اسی وجہ سے مشکل ہے۔ وہ رہنے دیجیے۔ کہتے ہیں کہ جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تمثیلی نظم ہے کہ اقبال نے اس نظم کو اس طرح سے شروع کیا کہ پہلے ایک مناجات ہے اور آخر میں خطاب با جاوید یعنی با نژاد نو سے، نسل جوان سے خطاب ہے۔ علامہ کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ میرے جو سننے والے ہیں اور مجھے جو سمجھنے والے ہیں وہ پورے آئندہ نسل ہے۔ علامہ اسی سے اپنا مضمون کو آگے بڑھاتے ہیں کہ مناجات کے بعد در حقیقت شاعر دریا کے کنارے ایک شام ٹہل رہا ہے اور مولانا روم کے اشعار گنگنا رہا ہے۔ مولانا روم کی روح آتی ہے۔ اب یہاں شاعر اور مولانا روم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں اور کچھ سوالات شاعر کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے علامہ نے چند شعر مولانا روم کے رکھے کہ دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر کہ از دام و دود ملولم وہ انسانم آرزوز۔ ایک شیخ چراغ ہاتھ میں لیے ہوئے شہر میں گردش کر رہا تھا کہ میں یہ حیوان صفت اور یہ پس صفت جانوروں سے بیزار ہوں، انسان کو دیکھنے کی میری آرزو ہے۔ زی ہمراہان سست عناصر دلم گرفت، یہ سست اور بیکار جو لوگ ہیں ان سے میرا دل سرد ہو چکا ہے۔ شیر خدا و رستم دستانہ آرزوز، میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی شیر خدا مل جائے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی رستم دستہ مل جائے۔ گفتم کہ یافت می نشود جسیم، اس نے کہا کہ ہم نے بہت کوشش کی، ہمیں انسان نہیں ملا۔ گفتاں کہ یافت می نشود انم آرزوز، اس نے کہا وہ جو تم کو نہیں ملا وہی میں پانے کی آرزو رکھتا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا یہ طریقہ کار کہ انسانم آرزوز، جاوید نامے کا جو محور ہے وہ انسانیت ہے، وہ ہیومنزم۔ وہ کہتے ہیں علامہ اس وقت شاعر کی حیثیت سے مولانا روم سے سوال کرتے ہیں، گفتمش موجود و ناموجود چیست، مانیے محمود و نامحمود چیست۔ کہتے ہیں کہ یہ موجود اور ناموجود میں کیا فرق ہے، یہ محمود کس کو کہتے ہیں، نامحمود کس کو کہتے ہیں۔ تو علامہ تین چیزیں بتاتے ہیں۔ دیکھیے یہ شعر لے جائیے کہ کس طریقے سے
3 اشعار میں اسی کو کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں رکھنا اور اس دریا میں تلاطم پیدا کرنا۔ کس طریقے سے ایک شخص محمود کے رشتے پر آتا ہے؟ شاہد اول شعور خیشتن، خیش را دیدن پر نور خیشتن۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے ضمیر کو خود ٹٹولے، اپنے ضمیر کو اپنے اندر کی روشنی سے دیکھے، یعنی خود بینی سب سے پہلی چیز ہے۔ علامہ کہتے ہیں شاہد اول شعور خیشتن، اپنا ضمیر کو جاننا، خیش را دیدن و نور خیشتن، اور اپنے ضمیر کی روشنی سے اپنے ضمیر کو دیکھنا۔ شاہد ثانی، اور دوسری منزل شعور دیگری، خیش را دیدن و نور دیگری۔ پہلی چیز ہو گئی خود بینی، دوسری چیز ہے جہاں بینی۔ آپ اپنے ضمیر کو دوسروں کو جو ہے کہ طریقے سے دیکھیے، یعنی کیپ یور سیلف ان دیئر شوز، اس کو کہتے ہیں جہان بینی۔ شاہد ثالث، اور تیسرا کام شعور ذات حق، خیش را دیدن و نور ذات حق۔ تیسری چیز جو خدائی تصورات ہیں، جو خدائی معرفتیں ہیں، جو خدائی مشاہدات ہیں، جو خدائی نور ہے، اس سے اپنے ضمیر کو پرکھنا، یعنی خود بینی پہلا کام، اس کے بعد جہاں بینی دوسرا کام، اور تیسرا جو ہے خدا بینی۔ یعنی آپ حاصل نہیں کر سکتے اس منزل تک پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ آپ اپنے آپ کو پہلے اپنی طریقے سے، پھر دوسرے جہان کے طریقے سے، اور تیسرے تو یہ علامہ کے جو 3 شعر ہیں کہ خیش را دیدن و نور۔ تو آپ نے دیکھا یہ فلسفے کو علامہ نے کس طریقے سے، اس کے بعد سے کہتے ہیں، علامہ پوچھتے ہیں مولانا روم سے کہ یہ انسان کیا اس زمان اور مکان سے آزاد ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں، یہ مکان سے آزاد ہو سکتا ہے اگر قرآن مجید کی آیت کو علامہ نے یہاں پر تضمین کیا ہے۔ گفت اگر سلطان تیرا آیت بدست، مولانا روم نے کہا اگر تم نے سلطان اپنے ہاتھ میں حاصل کر لیا، آپ کو یاد ہے سورہ الرحمن کی آیت، یعنی اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم افلاک و زمین کی حدود سے باہر جا سکتے ہو تو جا سکتے ہو، مگر سلطان کے بغیر تم سے یہ کام ہو نہیں سکے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت، اور علامہ کیا فرماتے ہیں؟ گفت اگر سلطان تیرا آیت بدس، اگر سلطان کو تم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، می تواں افلاک را از ہم شکست، تم یہ افلاک، یہ تم آسمانوں کو چیر سکتے ہو، تم اس مقام پر پہنچ سکتے ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر علامہ مولانا روم سے بات چیت کر رہے ہیں، گنگناتے ہوئے دریا کے کنارے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے جاوید نامہ، اور اسی وقت ایک روح آتی ہے جس کا نام ہے ذرواں، اس کو کہتے ہیں زمان اور مکان کی روح۔ یہ روح کے یہ چہرہ ہے، علامہ نے بتایا ہے کہ اس کا ایک آدھا حصہ چہرے کا کالا ہے اور دوسرا روشن ہے، اس کو علامہ نے نام دیا ہے ذرواں۔ تو یہ جب ذرواں آتی ہے تو پوچھا جاتا ہے، علامہ مولانا روم سے پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے اس جسم سے کس طریقے سے باہر جا سکتے ہیں؟ تو علامہ کو مولانا روم جواب دیتے ہیں کہ اگر تم میت الہی حاصل کرو، اگر تم نصرت الہی حاصل کرو، اگر تم معرفت پروردگاری حاصل کرو جس کا مبدأ عشق رسول ہے، تو تم ان زمین و زمان کے فاصلوں کو توڑ کر آسمانوں کی طرف اور افلاک کی طرف بڑھ سکتے ہو۔ میں بہت ہی اشاروں میں بات کر رہا ہوں کیونکہ جاوید نامے پر بات کرنے کے لیے سیمیناروں کی ضرورت ہے۔ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اپنے وقت کے اندر وہ چیزیں دوں، اور اہم پوائنٹس اس وجہ سے کہ اقبال کے چاہنے والے یہاں پر موجود ہیں، اور میری عادت یہ ہے کہ میں اشاروں میں بات کرتا ہوں کیونکہ میرے سامعین سمجھتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ذرواں، یہ روح زمان و مکان علامہ کو اور مولانا روم کو لے کر اڑتی ہے، اور سب سے پہلے جاتی ہے فلک قمر پر، چاند کے فلک پر۔ تفصیلات ہیں وہاں پر، چاند کے فلک پر اترتے ہیں تو یہ مختلف غاروں میں جاتے ہیں۔ تو ایک غار میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک سادھو بیٹھا ہوا،
اقبال نے اس کا نام جہاں دوست رکھا اور لوگوں نے اس کا وہ سادھو جس کے سر پر ایک سانپ کنڈلی مارا بیٹھا ہے اس کا نام ہے وشوامتر. اس کا ترجمہ کیا اقبال نے کہ یہ سادھو جہان دوست تھا. وہ مولانا روم کو تو جانتا ہے. مولانا روم سے اس سادھو نے بات چیت شروع کر دی. علامہ اقبال کا مولانا روم تعارف کرواتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے جس کے دل میں دریاؤں کی تڑپ ہے, لیکن وہ سادھو علامہ سے بات نہیں کرنا چاہتا جب تک کہ علامہ کے مبلغ علم کو دریافت کر لے. تو وہ سوالات کرتا ہے اور یہ پارٹ جو جاوید نامے کا ہے وہ بہت ہی دیکھیے جاوید نامے کی یہ 1800 اشعار اگر ہم تمام زندگی بھر بھی پڑھتے رہیں تو ہر روز ایک نئی چیز کشف ہوگی. تو سوال کرتا ہے وشوامتر, گفت مرگ عقل. علامہ سے پوچھا کہ عقل کی موت کیا ہے؟ گفت مرگ عقل گفتم ترک فکر. علامہ نے جواب دیا فکر کرنا اگر چھوڑ دے تو عقل مر جاتی ہے. گفت مرگ قلب گفتم ترک ذکر. دوسرا سوال کیا کہ قلب کی موت کیا ہے, دل کی موت کیا ہے؟ علامہ نے جواب دیا ترک ذکر. گفت مرگ عقل گفتم ترک فکر. گفت مرگ قلب گفتم ترک ذکر. گفت تن, یہ تن کیا ہے, یہ بدن کیا ہے؟ گفتم زادس گرد راہ, یہ جو ہم دنیا میں آئے ہیں اس راستے پہ چلنے کے لیے یہ غبار ہے ہماری روح پر. گفت جان, اور پوچھا جان کیا ہے, روح کیا ہے؟ گفتم رمز لا الہ, یہ لا الہ کا رمز ہے, اسرار ہے. گفت دین عامیہ, جاہلوں کا دین کیا ہے؟ گفتم شنید, سن کے باور کر لیتے ہیں ہر چیز. گفت دین عامیہ گفتم شنید. گفت دین عارفاں گفتم کے دید. عارف کا دین وہ ہے کہ آنکھوں کے ساتھ, دل کی بصیرت کے ساتھ, دل کے نور کے ساتھ وہ دیکھ کر کسی چیز کا اعتقاد کرتا ہے, معرفت کرتا ہے. لیکن جاہلوں کا دین یہ ہے کہ صرف سن کے بات کرتے ہیں. جب یہ سوالات سن لیتا ہے وشوامتر تو جان جاتا ہے کہ مقابل کا جو شخص ہے یہ عالم ہے. تو اب اپنے اس نے راز, اور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال نے جاوید نامے میں اس کو 9 یعنی 9 آپ کے جو ہے سیکریٹس آف عارف کے نام سے دیے ہیں. 9 یعنی عارف ہندی کے 9 راز. وہ وقت نہیں ہے میرے پاس, لیکن اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو آپ کو اس سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہی مسائل ہیں جس کو ہم سوچ سکتے ہیں. دیکھیے جب ایک شخص پانی میں غوطہ لگانا چاہتا ہے تو اس کا سایہ پانی پر آتا ہے, لیکن وہ سایہ کبھی اس کے غوطے کے حائل نہیں ہوتا. اگر آپ سوئمنگ پول پر ایک پوری عمارت کی آپ اگر سایہ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس میں پانی میں غوطہ لگا سکتے ہیں, وہ سایہ حائل نہیں ہوتا. ذات حق را نیست این عالم حجاب. وہ عارف ہندی کہتا ہے کہ یہ دنیا, یہ عالم, یہ زمین, یہ خاک, یہ اللہ کے لیے آپ کے درمیان حجاب نہیں ہے, دیواریں نہیں ہیں. وہ تیرا حائل نہ گردد نقش آپ. جو غوطہ لگانا چاہتا ہے وہ نقش آپ جو آپ پر بنا ہوا ہے وہ حائل نہیں ہے. اگر آپ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیواریں, یہ دنیاؤں کی تمام خاکی وسعتیں کچھ نہیں ہیں. آپ ڈائریکٹ دیکھ سکتے ہیں خدا کو کہتے ہیں ذات حق را نیست این عالم حجاب وہ تیرا حائل نہ گردد نقش آپ. پھر کہتے ہیں اس نے ایک سوال کیا تھا علامہ اقبال سے کہ وہ کون سا علم ہے جس میں بندہ خدا سے زیادہ جانتا ہے. عجب سوال, بندہ اور خدا سے بہتر جانے. وہ کون سا علم ہے جس میں بندہ خدا سے بہتر جانتا ہے؟ تو جواب دیا تھا وہ علم الموت ہے, موت کا علم ہے جس کو بندہ جانتا ہے کیونکہ اس کو موت واقع ہوتی ہے. خدا موت سے واقف نہیں ہے. اس لیے علم کے معنی ایک جاننے کے ہیں. انسان ایک ہی علم میں خدا سے آگے ہے, جاننے کے معنی میں کہ وہ موت کو اللہ سے زیادہ جانتا ہے. گرچہ ماں مرغان بے بالو پری, وہ ہندی عارف کہتا ہے اگرچہ کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے سے
پر ہیں، از خدا در علم مرگ افزوں ترین، لیکن ہم خدا سے بھی زیادہ، یہ چھوٹے چھوٹے ہم پرندے، یہ ہم حقیر، ہم خدا سے بھی موت کو زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ مزہ چکھا ہے۔ مرد مومن زندہ باخود بے جنگ، مرد مومن کی علامت یہ ہے، وہ ہندی عارف کہتا ہے برخود افتد ہمچے بر آہو پلنگ، جس طریقے سے چیتا ہرن پر حملہ کرتا ہے وہ اسی طریقے سے اپنے نفس امارہ پر حملہ کرتا ہے، اپنے وجود پر حملہ کرتا ہے، اپنے دیکھنے پر حملہ کرتا ہے۔ یہ مرد مومن کی شناخت ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے علامہ اقبال کا شعر جو لیتے جائیے کہ علامہ اقبال کی جرت انسانی دیکھیے کہ علامہ کہہ رہے ہیں کافری بیدار دل پیش صنم، ایک کافر بیدار دل کے ساتھ اپنے بت کے سامنے بے بدینداری کے خفت اندر حرم، اس مسلمان سے بہتر ہے جو کعبے میں سو رہا۔ دیکھ رہے ہیں آپ بیداری دل، دیکھ رہے ہیں آپ فلسفہ جاوید نامہ۔ یہ اسی وجہ سے تو نعمان بخاری صاحب ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کہ مسائل ہم اپنے آپ کو اقبال کے خیالات، اقبال کے پیغام، اقبال کی بصیرت سے روشنائی دیں۔ بیداری دل اثر 1 بلین 0.4 1 بلین 1.5 1.5 بلین سے زیادہ ہم۔ کافری بیدار دل پیش صنم، ایک کافر بیدار دل، یہاں پر استعارہ ہے بیدار دل، بے دینداری کے خفت اندر حرم۔ ہے کسی شاعر میں یہ دم کہنے کا؟ یہ اقبال کی میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کان، جرت گفتاری ہے، جرت کرداری ہے۔ اقبال کی وسعت انسانوں تک پہنچتی ہے، اس کو مقید مت کیجیے چھوٹے چھوٹے خانوں۔ اقبالیہ ایک پین ہیومنزم کی بات ہے، تو کہتے ہیں بیدار کافری بیدار دل پیش صنم، بے زدینداری کے خفت اندر حرم، صحبت گل دانے را سازر درخت۔ اس دنیا میں ہر ایک کے ساتھ جو صحبت ہے، جو ملاقات ہے، جو ملاوٹ ہے، وہ ہر ایک جمادات کی الگ ہے، نباتات کی الگ ہے، حیوانات کی الگ ہے، انسانیات کی الگ ہے۔ اقبال یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ زمین سے جب دانہ ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے تو درخت بنتا ہے۔ صحبت گل دانے را سازد درخت، آدمی، مگر آدمی کو کیا کرتی ہے یہ دنیا؟ آدمی از صحبت گل تیرا بخت، آدمی جب دنیا میں مل جاتا ہے، دنیا کا ہو جاتا ہے تو اس کی قسمت خراب ہو جاتی ہے۔ تو دیکھا آپ نے مشیت الہی کے مسائل جو اقبال بیان کر رہے ہیں، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جاوید نامے کا، جہاں پر اقبال نے یہاں پر ان چیزوں کو جو پیش کیا ہے، اس وجہ سے پیش کیا ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو معرفت الہی ہے، یہ جو مسائل ہیں، کیونکہ یہ جو دنیا کا فلسفہ ہے، آنچے در آدم بگنجد عالمس، انسان کے وجود میں پوری کہکشاہیں سما سکتی ہیں، کیونکہ انسان کا وجود اتنا عظیم اور اتنا وسیع۔ آنچے وہ چیز در آدم بگنجد جو انسان میں سما سکتے ہیں، عالمس کہکشاں، آنچے در عالم نہ گنجد آدمس، اور وہ چیز جو اس کہکشاں میں سما نہیں سکتی اس سے بڑی ہے، وہ انسان ہے۔ آپ نے دیکھا انسان کی وسعت، انسان کی بزرگی، انسان کی معرفت، انسان کی مختاری، انسان کی عزت، یہ آدمیت۔ آج کی دنیا میں جو سب مسائل چل رہے ہیں، ایک ہی مسئلہ کہ یہاں پر ایک آدمی دوسرے آدمی کے حقوق کا قائل نہیں ہے۔ آج سے 90 سال پہلے اقبال نے جاوید نامے میں شعر رکھ دیا، آدمیت احترام آدمی۔ آدمیت یہ ہے، ہیومنزم یہ ہے، انسانیت یہ ہے کہ دوسرے آدمی کا احترام کرو۔ آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی۔ تم کو جاننا چاہیے کہ آدمی کا مقام کیا ہے۔
یہ آدمی کا مقام وہی ہے جو ابھی گفتار ہو رہی تھی کہ اگر ناسوت کے اندر ملکوت کھلتا ہے، ملکوت کے اندر جبروت کھلتا ہے، جبروت حضرت جبریل کی حد ہے، اس سے آگے جائیں تو ان کے پر جل جائیں، اور انسان کی حد تو وہاں سے شروع ہوتی ہے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ تو آپ نے دیکھا علامہ اقبال نے ملکوتی نہیں کہا، ناسوتی نہیں کہا، جبروتی نہیں کہا، لاہوتی کہا، کیونکہ لاہوت کے بعد ہاہوت اور واہوت کے ماذا ہے۔ انسان کی عظمت وہ ہے منکر حق، اللہ کا منکر، اسلام کا منکر، نزد ملا، ملا کے پاس کافرس، اقبال کا شعر، منکر حق نزد ملا کافرس، منکر خود نزد من کافر ترس، لیکن جو خود اپنا منکر ہے وہ میری نظر میں بڑا کافر ہے۔ جرأت رندہ نہیں دیکھ رہے، مسائل کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقبال کس طریقے سے پیش کر رہے ہیں، مسائل اس وجہ سے پیش کر رہے ہیں، اسی وجہ سے دوستو جاوید نامہ فارسی کی 5 بڑی کتابوں میں شمار کی جاتی ہے، یعنی جو علماء، دیکھیے عربی کا سب سے بڑا فلاسفر اور دانشمند شکیب ارسلان کہتے ہیں کہ عالم اسلام میں 1000 سال میں، اس 1000 سال میں اقبال سے بڑا مفکر پیدا نہیں ہوا۔ ایک چیز میں آپ کو عرض کروں، تقی عابدی جب کو بھی کوئی بیان کرتا ہے وہ صرف مستند اور استناد کے ساتھ بات کرتا ہوں، تو آپ مجھ سے ہر حوالہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ تو ایک سب سے عظیم دانشمند اور مفکر عربی شکیب ارسلان، اور ایرانی مفکر ضیاء الدین طباطبائی، وہ کہتے ہیں کہ 700 سال پہلے مولانا روم ہوئے اور 700 سال بعد مولانا اقبال لاہوری ہوئے۔ کیوں؟ جاوید نامے نے یہ شہرت دی۔ جاوید نامہ فارسی کی 5 عظیم کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے، فردوسی کی شاہنامہ، سعدی کی گلستان، دیوان حافظ، مثنوی مانوی مولوی، اور 5ویں کتاب جاوید نامہ اقبال لاہوری۔ آپ دیکھ رہے ہیں جاوید نامے لکھنے کے وقت اقبال نے 3 کتابوں کا ریفرنس دیا کہ میں نے فتوحات مکیہ ابن عربی کی کتاب کا دقیق مطالعہ کیا، میں نے جو نابینا شاعر ابوالعلا معرہ تھا اس کی کتاب الغفران کا میں نے مطالعہ کیا، میں نے ویسٹرن میں جو پاپولر کتاب تھی ڈانٹے کی ڈیوائن کامیڈی، اور ایک جگہ تو تقریر میں لندن میں یہ کہتے ہیں کہ دس از دا ڈیوائن کامیڈی آف ایسٹ، مگر ہم کو معلوم ہے کہ اس میں جو نکات ہیں اس میں غالب کے معراج نامہ بھی شامل ہے۔ اس کتاب میں جتنے بھی کیریکٹرز ہیں وہ سب مشرق کے ہیں، صرف 2 کیریکٹر کو اقبال نے یہاں پر پیش کیا ہے جو ویسٹرن ہیں، ایک جرمن کا نٹشے اور دوسرا کچنر لندن کا، اس کے علاوہ ہر شخصیت۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب عارف ہندی ان کو یہ 9 سخوت اور 9 سخنان دیتا ہے تو یہاں سے مولانا روم اور اقبال دوسرے وادیوں میں جاتے ہیں چاند کی، تو وہاں پر 4 لوح نظر آتے ہیں جس کو اقبال نے تواسین کہا ہے، تواسین محمد، تواسین گوتم، تواسین زرتش، تواسین مسیح۔ یہ تعلیمات ہیں، ایک کمال جو اقبال نے یہاں پر کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اردو ادب پر، کیونکہ اس حقیر کا مطالعہ انگریزی، فارسی اور اردو، میں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ اقبال نے کمال، وہ زرتشت اور گوتم وقت نہیں ہے، ورنہ میں بات کرتا ہوں، اگر تواسین پہ بات ہو تو پورا 1 گھنٹہ بات ہو سکتی ہے، لیکن میں تواسین محمد پہ بات کر رہا ہوں۔ لوح محمد پر کیا کیا؟ وہاں پر یہ بتایا گیا کہ نوحہ ابو جہل، ابو جہل ایک نوحہ کر رہا ہے وہاں پر کہ یہ کون آیا عرب میں جس نے مساوات کا دور پھیلا دیا، جس سے ہماری بڑائی ختم ہو گئی۔ یعنی جتنے مسائل ابو جہل کہہ رہا ہے وہ سب نعت رسول بنتی چلی جا رہی ہے، اخلاق رسول بنتی چلی جا رہی ہے۔ عمدگی کی کمال ہے کہ دشمن وہ لفظ کہے جو کسی کے اخلاق، جو کسی کے کردار، جو کسی کی، کیونکہ اقبال کے پاس سب سے اہم چیز کردار سازی ہے۔
اقبال کا اصل مسئلہ جو ہے خودی کا جو جس پر گفتگو ہو رہی ہے، دیکھیے علامہ اقبال کے جو 7 یہ فارسی کتابیں ہیں، یعنی اسرار خودی اور رموز بے خودی اور پیام مشرق، جو گوئٹے کے آپ کی جو ہے اصل میں گوئٹے کے جواب میں نہیں ہیں، بلکہ وہ اگر آپ اس کا دقیق مطالعہ کریں پیام مشرق کا، تو آپ دیکھیں گے کہ علامہ نے پیام مشرق میں تمام ویسٹرن جو دانشمند اور جو تھے ان پر تنقید نگاری کی ہے۔ اس کے بعد آج کے لیے جو سب سے محبت اور عشق کا جو مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جو یہ پھوٹ پھاٹ، یہ مسلمانوں کے درمیان جو غارت اور قتل و غارت کی ہے، اگر شکبایت کیا اے اقوام شرق کو پڑھ لیں کہ اے اقوام شرق کیا کیا جائے، اس میں علامہ نے مسلمانوں کو عشق و محبت اور باہمی اختلافات کو دور کرنے کی سب سے اہم چیزیں پیش کی۔ مسافر علامہ نے جو لکھی ہے وہ ملت افغانستان کی جو عظمت ہے، جو ان کی آپ کے جو حیرت ہے، جو ان کی آپ کی جو سویلائزیشن ہے، اس کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ ارمغان حجاز جو علامہ نے لکھی ہے وہ نیاز الہی اور پیغمبر اکرم کی جو نعتیں ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہے۔ تو علامہ کی جو 7 کتابیں ہیں، یہ 7 کتابیں جو ہیں، اس میں جو پہلی کتاب جو علامہ نے 1911 میں سب سے پہلے شائع کی، جو اسرار خودی ہے، جس کا نکلسن نے 1918 میں ترجمہ کیا ہے، اس میں مقصد یہ ہے کہ پوری خودی، اصل مسئلہ کیا ہے، خودی کیا ہے، 1 منٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ خودی ایک آزاد شے ہے جو ہر شخصیت میں موجود ہے، جو اس کو زندہ و جاوید اور اس کو ایک مقام عطا کرتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ خودی کا ارتقاء اور ترقی اور بلندی کی ضرورت ہے، اور خودی جن چیزوں سے بلند ہوتی ہے وہ 6 یا 7 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز آتی ہے عشق، دوسری چیز ہے فقر، تیسری چیز ہے کسب یعنی ٹالرنس، بردباری اور تحمل، چوتھی چیز ہے کسب معاش، حلال رزق۔ دیکھیے اقبال نے، اگر آپ ایک ایک چیز کو آپ لے لیں تو اقبال کا پورا کلام جو ہے خودی کے اطراف ہے۔ جاوید نامہ بھی پاٹ کا ایک اسی کا طریقہ کار ہے۔ یعنی علامہ اقبال نے جو یہ جو مسئلہ عشق، لفظ عشق جو یہ 6 حرفی لفظ ہے، قرآن مجید کی 6666 آیت میں نہیں موجود۔ قرآن میں لفظ کا عشق ہے، نہ عشق کا کوئی اشتقاق یوز ہوا ہے، عاشق معشوق کچھ نہیں۔ قرآن مجید میں صرف مفہوم عشق ود سے ہوا ہے، جس سے مودت، یا حب سے ہوا ہے جس سے محبت، حبیب، یہ تمام اشتقاق۔ تو قرآن مجید میں مفہوم عشق ادا کیا گیا ہے لفظ ود سے، لفظ ولا سے، لفظ حب سے، اور اس کے اشتقاق سے، ہزاروں الفاظ، لیکن لفظ عشق نہیں ہے۔ لیکن عشق ہماری فارسی اور اردو شاعری کی معرفت کا محور ہے، یہ 6 لفظ عشق۔ تو علامہ اقبال نے یہاں پر عشق کو جو کیا ہے ایک ہی جگہ، ابھی رسالت مآب کی محبت کا ذکر ہو رہا تھا، پوری فارسی کی نعت شاعری آپ ڈھونڈ لیجیے، اقبال کے ایک شعر کا جواب لائیے۔ مغز قرآن روح ایمان جان دین، مغز قرآن، قرآن کا نچوڑ، روح ایمان، ایمان کی روح، جان دین، دین کی جان، ہست ہے حب رحمت للعالمین۔ اس کے علاوہ کچھ ایک ہی شعر میں پوری چیزیں پڑھتی۔ تو وہ عشق کے بارے میں علامہ کہتے ہیں سب سے پہلے خودی بڑھتی ہے عشق پیدا کرنے سے، معبود اور تمہارے درمیان کوئی حائل نہ ہو، عشق ہو۔ دوسرا چیز کہتے ہیں کہ فخر ہو۔ کون سا فخر؟ فخر خانقاہی نہیں، بلکہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہی، آئین جمع مردی، حق گوئی وہ بے باکی، اللہ کے بندوں کو آتی نہیں روبائی، اے طائر لا۔ یا میں نے ایک چھوٹا سا کام کیا، اقبال کے 4 مصروں کا میں نے 400 صفحے میں تجزیہ کیا، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ 4 مصر: جمال عشق مستی بے نیازی، جلال عشق مستی نئے نوازی، جمال عشق مستی نئے نوازی، جمال عشق مستی بے نیازی، کمال عشق مستی ظرف حیدر، زوال عشق مستی حرف راضی۔ علامہ اقبال نے یہ جو ترکیب عشق و مستی کی رکھی، اگرچہ کہ علامہ کے جو پیر ہیں مولانا روم
ان کے پاس یہ ترکیب 6 یا 7 جگہ ہے. علامہ کے اشعار میں میں نے گنا ہے 37 سے زیادہ جگہ ہے. اگر ان تمام اشعار کو پھیلا کر آپ علامہ کی جو ہے اس اصطلاحات عشق مستی کا جائزہ لیں تو 2 ہی چیزیں ملیں گی، ایک معرفت الہی، دوسرے عشق رسول. اس کے علاوہ تیسرے معنی نہیں. تو اس کا جلال یہ ہے کہ نئے نوازی ہے. یہ جو ہمارے صوفیاء، یہ جو ہمارے اولیاء بھارت کی زمینوں سے گزرتے تھے تو شہر کے شہر، گاؤں کے گاؤں، موضوعات کے موضوعات مسلم ہو جاتے تھے. وہ کیا تھا؟ وہ نئے نوازی تھی، وہ ان کی اخلاقی تھی، وہ ان کی جو ہے آپ کی محبت تھی. اور بے نیازی یہ ہے کہ اللہ تیرے سوا اور کسی سے میں کسی کے سامنے میر انیس کہتے ہیں کہ کیوں ہاتھ جا کے پھیلاؤں، میرا کریم تو دیتا ہے بے سوال مجھے. تو وہ اللہ کے ساتھ. تو آپ نے دیکھا عشق پہلی چیز ہے، دوسری چیز فقر ہے، اور یہ سب چیزیں اس وجہ سے جاوید نامے میں علامہ نے رکھی ہے کہ اس میں کردار سازی ہوتی ہے. صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خوابیدہ نہ بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ جس کی رگ و پہ میں فقط مستی کردار. مستی کردار کی ضرورت ہے میرے نوجوان، مستی کردار کی ضرورت ہے اے اہل سخن. کہ اصل میں کیا ہے؟ مستی کردار جو ہے وحدت کردار سے حاصل ہوتا ہے، اور وحدت کردار کا رمز اور محور لا الہ الا اللہ ہے. کہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیر، وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے قام. قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امانت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دو رکعت کے امام. تو آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے کے خودی کی یہ ہے منزل اولی، مسافر یہ تیرا نشیمہ نہیں، تیری آگ اس خاکگاہ میں نہیں. ابھی آپ نے سنا کہ عالم میں انسان جو ہے گنج نہیں ہو سکتا، بلکہ انسان میں جو ہے کہکشاں سما سکتے ہیں. تو وہ تواسین ہے. محمد کے بعد، فلک قمر کے بعد مولانا روم اور اقبال جاتے ہیں دوسرے فلک پر، جس کا نام ہے فلک عطارد. فلک عطارد میں علامہ کی ملاقات 2 شخصیتوں سے ہوتی ہے، ایک جمال الدین افغانی اور دوسرے ٹرکی کے سعید حلیم پاشا. اقبال نے یہاں پر 2 شخصیتوں کو رکھا. اقبال نے وہ جو شعر ان کی زبانوں سے دہرائے، یہاں پر سیاست اور دین کا رشتہ بتایا گیا، یہاں پر کردار اسلامی کی وسعتیں اور ان کے فرائض کی طرف روشنی ڈالی گئی. اے کاش کہ ہمارے حکمراں، ہمارے پاس 57 ملکیں ہیں، ہمارے پاس 57 سلطنتیں ہیں، کاش کہ اس حصے کو یعنی ایک ریفارمر طریقے سے اگر دیکھا جائے تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں. وقت نہیں ہے میرے پاس. عطارد کے بعد تیسرے فلک پر جاتے ہیں جو ہے فلک زہرہ، جہاں پر فرعون ہے، جہاں پر کچنر ہے. تو وہاں پر ایک بحث چل رہی ہے. کچنر وہ شخص ہے جس نے یہ فرعون کے مقبرے کھودے اور یہاں سے پورے ان کے جنازے چرا کر انگلینڈ لے گیا. تو فرعون کہتا ہے تجھے کیا تکلیف تھی، ہم تو 3000 سال سے سو رہے تھے یہاں سے، ہمیں اکھاڑ کر لے جانے کی کیا ضرورت ہے. تو کہتا ہے ایسا بات یہ ہے کہ یہ سائنٹیفک طریقہ ہے، یہ سائنسی دور ہے، تو کیا جانے، ہم چاہتے تھے کہ تم لوگوں کے اس زمانے کی تہذیب اور ثقافت کیسی تھی، اس لیے ہم تمہیں لے گئے. تو وہ پھر فرعون کہتا ہے اچھا مجھے تو لے گئے، لیکن یہ مہدی سوڈانی کا مقبرہ کیوں نابود کیا. یہ اقبال کا کمال ہے. یعنی زمانے کے جو مسائل ہیں اور جو ظلم ہے اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے دل پر سخت ہو جاتا ہے. کچنر اور فرعون کی گفتگو، اور یہ دونوں پانی میں غرق ہوئے ہیں نا، فرعون بھی غرق ہوا ہے، کچنر بھی غرق ہوا ہے پانی. اقبال نے وہ زیر آب جو ہے وہ داستانیں بنائی. اس کے بعد یہ جاتے ہیں مریخ پر. تو مریخ میں اقبال نے ایک کانسیپٹ رکھا ہے کہ ایک بدکار عورت کو یورپ سے شیطان اغوا کر کر وہاں لا کر پیغمبر بناتا ہے، اور وہ اپنی پیغمبری کی دعویٰ کرتی ہے، اور وہ عورتوں کی یہ کہتی ہے کہ میں عورتوں کے جو قائد ہوں، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ شادی وغیرہ کے دھندوں میں نہ پھنسیں.
بچے وغیرہ پیدا کرنے کی شکلوں میں نہ رہیں، بلکہ اپنی آپ زندگی گزاریں، راج کریں، یہاں تک کہ اگر پریگننٹ بھی ہو جائیں، اگر کوئی بچہ وغیرہ پیدا ہو تو اس کو قتل کر دیں۔ وہ پوری تفصیلات ہے۔ یہاں اقبال نے فائدہ اٹھا کر جو عورتوں کا جو مسئلہ جو ویسٹرن ورلڈ میں ان دا نیم آف لبریشن آف وومن جو مسائل ہیں، اس کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے اقبال نے کہ آئے کاش کہ لوگ اس کو سمجھیں کہ اقبال یہاں پر کیا چیز پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اسکرپٹ لکھتے ہیں، یہ جو مسائل کا ایک طریقے کا ایک باغ بناتے ہیں اقبال، اس میں ایک مسئلے کو رکھتے ہیں۔ تو مریخ کے بعد سب سے اہم چیز جو آتی ہے وہ ہے مشتری، فلک مشتری۔ فلک مشتری پر بڑی خاص گفتگو کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو وہ صرف اقبال کے جاوید نامے کا مشتری فلک پر، یہاں پر اقبال کی گفتگو آپ دیکھ رہے ہیں غالب سے ہوتی ہے، اسی لیے غالب کی غزل نوائے غالب کے نام سے یہاں پر رکھی۔ یہاں پر اقبال کی گفتگو خاص طور پر حلاج سے ہوتی ہے، منصور بن حلاج سے۔ یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے عجیب چیز، یہاں پر اقبال نے ایک عظیم چیز کی ہے، وہ آپ کی طرف میں روشن کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو کہا گیا ہے یہ اقبال کا کمال ہے۔ ایک چیز ہے کہ حضور کے لیے قرآن مجید میں لفظ عبدہو آیا، عبد ہم ہے، میرا، یعنی مرزا دبیر نے ایک شعر کہا تھا امام حسین کے تعلق سے کہ جب، کیونکہ امام حسین کی مرثیوں میں یہ چیز ہے کہ پیغمبر سے جب رب دے دیا جاتا ہے تو وہ ٹیپ کسل شعر بنتا ہے۔ قدرداں اس کا میں ہوں، خدا کہہ رہا ہے، قدرداں حسین سے بات چل رہی ہے، قدرداں اس کا میں ہوں، میرا شناسا ہے یہ، کیوں نہ ہو میرے محمد کا نواسا ہے۔ اب دیکھا میرے محمد جو یہاں پر شاعر نے رکھا وہی عبدہو ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں، اس پر بڑی گفتگو ہوئی ہے، محمد اسلم جارج پوری نے کافی، کیا کہتے ہیں یہ سنیے، عبدہو از فہم بالا ترس۔ یہ مت کہیے کہ حضور ہمارے جیسے ہیں، بس یہ ہوا کہ کتاب آ گئی بس، نہیں۔ اقبال یہاں پر عبد اور عبدہو کے یہ 3 شعر سنیے حلاج کی زبان۔ عبدہو از فہم بالا ترس، ہماری سوچ اور سمجھ سے اوپر ہے حضور کا مقام، زاں کے اس لیے کہ او ہم آدمس ہم جوہرس، وہ نور بھی ہے اور آدم بھی ہے، وہ خاکی بھی ہے وہ نوری بھی ہے۔ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ہم الگ ہیں یا عبد ہم الگ ہیں، عبدہو چیزیں دیگر، وہ حضور کی ذات کچھ اور ہی ہے۔ ما سراپا انتظار او منتظر، دیکھ رہے ہیں آپ فرق جو انتظار اور منتظر۔ انتظار وہ ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ کوئی آئے جس کے قدموں کے نیچے ہم اپنی آنکھیں بچھائیں، اور منتظر وہ ہے جو آلریڈی جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، وہی جو ساجد اور مسجود کا فرق ہے۔ عبدہو دہرس و دہرس عبدہو، کہکشاں پوری بس صدقہ رسول کائنات ہے، اور پوری کائنات بنائی گئی ہے بطفیل پیغمبر۔ ماں ہمیں رنگی، ہم لوگ سب رنگی ہیں، ہم لوگ سب ناسوتی ہیں۔ رنگین یعنی ماں ہمیں رنگین، ہم تمام رنگ ہیں، ایجاد رنگ و بو کی شکل رکھتے ہیں، یعنی آنکھوں سے ہمیں دیکھ سکتے ہو۔ ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم ناسوتی ہیں۔ ماں ہمیں رنگین او بھی رنگوس، وہ ذات وہ ہے جو رنگ نہیں رکھتی، وہ نور ہے۔ عبدہو با ابتدا بھی انتہاس، اور عبدہو وہ ہے جس کا ازل سے ہی کوئی انتہا نہیں ہے۔ عبدہو را صبح و شام ماں کجاس، عبدہو ہماری طرح سے صبح اور شام کہاں رکھتا ہے۔ تو یہ کچھ 16-17 شعر ہیں جو اقبال نے یہاں پر حلاج کی زبانی سے جو کہلوائے ہیں، وہ ختمی مرتبت کے مقام کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ دیکھیے عبد اور خدا کے درمیان کا جو رشتہ ہے، اسی کو کہتے ہیں رحمت للعالمین، اسی کو کہتے ہیں حضور اکرم۔ یہی ہے آدم بھی، یہی ہے جوہر بھی، یہی ہے عبدہو بھی، یہی ہے
वजह कायनात भी यही है, खल्क़ कायनात भी, तो इसे अपने जैसा मत समझो बल्कि अपने से ज़्यादा समझो। ये गुफ्तगू बहुत ही उम्दा तरीक़े से वो की है। तो यहाँ पर मुश्तरी में गुफ्तगू होती है इक़बाल के जावेदनामे में। तो आप देख रहे हैं कि जावेदनामे में जो मुश्किलात हो रही हैं, इसी वजह से तो जावेदनामे में उसने कहा था कि खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। और मुनाजात में कहते हैं कि बर जवाना सहल कुन हरफे मरा, मेरी गुफ्तगू को जवानों के लिए आसान बना दे। बहरशों पाया कौन शर्फ़े मेरा, ताकि वो मेरे मसले को समझ सकें। और इसी वजह से इक़बाल एक जगह उर्दू में कहते हैं कि जवानों को, नेमान साहब आप जो ये काम कर रहे हैं, मैं आपके लश्कर का एक छोटा सा सिपाही हूँ, इस वजह से कि हमारा काम यह है कि पैगाम इक़बाल जवानों तक पहुँचे। इक़बाल की उमंगी यही थी कि जवानों को सूज़े जिगर बख्श दे, मेरा शौक़ मेरी नज़र बख्श दे, मेरे दीदे तर की बेख्वाबियाँ, मेरे दिल की पोशीदा बेताबियाँ, उमंगे मेरी, आरज़ुएँ मेरी, उम्मीदें मेरी, जुस्सुएँ मेरी, यही कुछ है साक़ी मताए फ़कीर, इसी से फ़कीरी में हूँ मैं अमीर, मेरे काफ़िले में लुटा दे इसे, लुटा दे ठिकाने लगा दे इसे। देख रहे हैं आप इक़बाल का, इक़बाल ये कह रहे हैं कि मन, यानी मैं आपके ये जज्बे को देख के नेमान कह सकता हूं कि हर लहजा नया तौर, नई बरख तजल्ली, अल्लाह करे मरहले शौक न होता है, ये हम ना रुकें। इस वजह से कि इक़बाल का जो कॉन्सेप्ट है, इक़बाल की जो फिक्री किरण है कि वो कहते हैं जिंदगी जुज़ लज्जते परवाज नीस, आशियाँ बा फितरते वो साज नीस। आपने देखा कि इक़बाल ने अपने एक कमाल के लिए एक परिंदे को मुंतखब किया जिसका उखाब शाहीन। क्यों? खुदी की जो मैंने 6-7 क्वालिटीज़ आपको बताई, उसमें एक चीज़ थी फ़क्र। और परिंदों का अगर कोई सूफ़ी है तो वो है आपके शाहीन। इस वजह से देखिए इक़बाल जानते थे कि इशारों में बातचीत की जाए। हमको मालूम है कि बारूद के ढेर के लिए आतिश नमरूद की ज़रूरत नहीं है, चिंगारी की ज़रूरत है। एक चिंगारी लगा दीजिए, पूरा बारूद उड़ जाता है आपके जो। इक़बाल इसीलिए तो कहते हैं अजब नहीं है अगर इसका सोज है हमसाज, कि नए सिता के लिए बस है एक चिंगारी, एक चिंगारी क़ल्ब इंसान को पूरी तजल्ली देने के लिए काफ़ी है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इक़बाल के जो ये तमसीली अशार मिलते हैं इक़बाल के उर्दू और फ़ारसी कलाम में, शाहीन में, उसकी वजह यह है कि शाहीन को इक़बाल ने तशबीह के तौर पर इस्तेफ़ादा किया है कि शाहीन एक सूफ़ी की तरह से। शाहीन आप देखते हैं कि इस्लामी फ़क्र के तमाम खुसूसियात शाहीन में पाए जाते हैं कि शाहीन खुददार है, शाहीन गैरतमंद है, औरों के हाथ का मारा हुआ नहीं खाता, आशियाना नहीं बनाता, खलवत पसंद है, बुलंद परवाज़ है, तेज़ निगाह है। इक़बाल इस परिंदे की रूह को जवानों में पैदा करने के कायम हैं। उखाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। यहाँ शाहीन के मानी जारहियत के या हमला आवरी के नहीं हैं, बल्कि शाहीन के मानी खुददारी के, इज़्ज़त नफ्स के मानी हैं। मुसलमानों को इज़्ज़त नफ्स का दर्स दे रहे हैं अल्लामा इक़बाल। है किसी में दम कि इक़बाल के सामने कोई और दूसरे फ़ारसी या उर्दू के शायर गैरज रोम और चंद शायर दीगर के बरखिलाफ़ किसी को पेश कर सके। यही तो है कि क़नाअत न कर आलम रंग बू पर, चमन और भी हैं, चमन और भी, आशियाँ और भी हैं। तू शाही है परवाज़, तू शाहीन है, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। तो इक़बाल का जो कॉन्सेप्ट है, इक़बाल जिस चीज़ को आपकी जो है हम तक पहुंचाना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नस्लें जो ज़ईफ़ हो चुके हैं, वो नस्ल जो हड़दरिमी में लगे हुए हैं, इक़बाल से ज़्यादा कौन मज़लूम शायर है उर्दू अदब में। अब तो इक़बाल का हर शख्स बेल्ट अपना जो है लगा के फिरता है कि मैं इक़बाल का वो हूँ, लेकिन इक़बाल के दिल से पूछिए कि इक़बाल पर क्या हुआ है उर्दू अदब में। इक़बाल के, मैंने एक तहक़ीक़ी मज़मून लिखा है कि इक़बाल पर कुफ्र के फतवे का क्या असर पड़ा। इक़बाल क्रिपल हो गए पूरी तरीके से, बहुत आसानी से हम गुजर जाते हैं। मस्जिद दिलदार अली का, एक मिनट मुझे इजाज़त दीजिए ये बात करने की।
गुफ्तगू कर रहा था मुझसे जो है इंडिया में अभी गुज़िश्ता हफ्ते टैगोर और हिंदुस्तान के भारत के 2 रूहानी सफ़ीर, और मुझे टीवी पर लिया गया। यहाँ से मैं बात कर रहा था अपनी बेटी के घर वाशिंगटन से, वो जो सिस्टम होता है यहाँ से। तो मैंने बताया 1913 में आप टैगोर को नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है, दुनिया में टैगोर की आपके जो है ये गुफ्तगू हो रही है, हर शख्स आपके लंदन हो या अमेरिका हो या इंडिया हो, और इधर मेरे इकबाल के साथ 1913 में शिकवा जवाब शिकवा की एक सौदागर, एक ताजर 1500 कापियाँ रखकर मस्जिद के खुतबे के बाद जला था ये वाक़या। और फिर आकर कोई शख्स कहता है इकबाल आज फलां मस्जिद के सामने तुम्हारे 1500 किताबचे शिकवा के और जवाब शिकवा के नज़र आतिश कर दिए गए। उसके दिल से पूछिए जो कौम का मसीहा है, जो आप एक मरीज को शरबत हयात देना चाहते हैं और मरीज ये कह रहा है तुम मुझे जहर दे रहे हो, तो उसके दिल पे क्या गुजरती है। लेकिन ये इकबाल की ज़िंदगी थी कि इकबाल ने इस मसले को बड़े मजाक में ये कहा अगर मुझे मालूम होता तो 500 किताबचे में छापता ताकि और मुझे कुछ फ़ायदा हो जाए माली तौर पर। मगर अल्लामा के दिल से पूछिए कि जिसके कलाम को जलाया गया, तो मस्जिद खतीब का दिलदार अली का फतवा इकबाल के खिलाफ। इकबाल की खेत इनसे कोई समाजी, इनसे कोई इक़्तिसादी। इकबाल की आमदनी उस ज़माने में यही कुछ वकालत के मसाइल से थी, ज़ीरो हो गई। इधर बीमारी का गलबा, इधर 2 छोटे बच्चे। इकबाल के इंतकाल के बाद वक्त मुनीज़ा की उम्र 7.5 साल, जावेद की उम्र 13.5 साल, बीवी मर चुकी, एक बीवी अलहदा होकर अनारकली में ज़िंदगी कर रही है, बड़ा भाई साथ नहीं दे रहा है। और इतना बड़ा यही जावेदनामा 1932 में शाया हुआ। मोहम्मद हुसैन, चौधरी मोहम्मद हुसैन 1948 में लिखते हैं, यानी 5000 किताबें शाया हुई पूरे हिंदुस्तान में। 5000 किताबें जावेदनामे की 15 साल में फरोख्त नहीं हुई, 500 किताबें अभी बाकी थी। जबकि उस जमाने में रजवाड़े, जमींदार, उर्दू पढ़ने वाले लाखों की तादाद में थे। किससे कहें ये बात? हम अजमत, हम सल्यूट करते हैं, हम सलाम भेजते हैं इकबाल की इस अजमत को कि इकबाल ने पैगाम में कभी किसी चीज़ को रवा नहीं रखा। इसी वजह से कहा कि मन के नौमीद अमजी पीराने कोहन, मैं ये पीराने कोहन से नाउम्मीद हो चुका हूँ। दारम अज रूज़ी के मी आयत सुखन, मगर उम्मीद रखता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे जवान मेरे बारे में बातचीत करेंगे। आप देख रहे हैं इस वजह से कि इकबाल जिस तरीक़े से बात करते हैं, जिस तरीक़े से मसाइल को हमारी तरफ रुजू करते हैं, बस मैं बिल्कुल 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू ख़त्म। इकबाल वहाँ से आखिरी 2 जुमले मुश्तरी के बाद जाते हैं उस तरफ फलक। इकबाल ने नक्शे को ना जन्नत में रखा ना दोज़ख में रखा। इकबाल ने एक तीसरी जगह बनाई, उसमें नक्शे जर्मन के फ़िलासफ़र को रखा। लेकिन